بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے کم و بیش 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منذر اپنے دربار میں بیٹھا ہوا براز بن قیس کنانی سے گفتگو کر رہا تھا۔ طائف میں ہر سال بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں نعمان بھی اپنا سامان تجارت بھجوایا کرتا تھا۔ نعمان نے کہا، براز، کیا یہ ممکن ہے کہ میرا سامان بحفاظت عکاظ کے بازار تک پہنچ جائے؟ کون شخص ہے جو مجھے راہداری کی ضمانت دے؟ براز بڑا بڑبولا تھا اور کینہ پرور شخص تھا۔ اس نے کہا، بنو کنانہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نعمان کہنے لگا، مجھے صرف کنانہ کی نہیں، تمام قبائل کی ذمہ داری لینے والا شخص چاہیے۔ مجلس میں عرب کا ایک اور بڑا سردار عروہ بن عتبہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عروہ کا تعلق بنو قیس سے تھا جو حوازن کی ایک شاخ تھے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کی عمر دراز ہو، میں تمام قبائل یعنی بنو قیس، اہل نجد اور تہامہ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ براز نے بڑے غصے اور تعجب سے کہا، عروہ، کیا تم کنانہ کی بھی ذمہ داری لیتے ہو؟ اس نے کہا، صرف کنانہ کی نہیں، میں تو تمام لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ براز کو اس کا انداز پسند نہ آیا۔ کینہ پرور پہلے ہی تھا۔ جب عروہ وہاں سے واپسی کے لیے نکلا تو براز بھی تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اور دوران سفر عروہ کو غافل پا کر قتل کرنا چاہا۔ عروہ نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے قتل نہ کرو، مگر براز نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قتل کر ڈالا۔ عروہ کے قتل سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ قریش کنانہ کی شاخ تھے، یہ بنو قیس کے مقابلے پر نکلے۔ قریش کی قیادت ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ بن عبد شمس کے ہاتھ میں تھی۔ لڑائی کے آغاز میں بنو قیس کا پلڑا بھاری تھا، مگر اختتام پر قریش جیت گئے۔ اس جنگ میں چونکہ حرم اور حرمت والے مہینے دونوں کی حرمت پامال کی گئی تھی، اس لیے یہ جنگ فجار کے نام یعنی نافرمانوں کے نام سے جانی جانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں براہ راست شرکت تو نہیں فرمائی، لیکن آپ کے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کے قریب تھی۔ لڑائی سے فارغ ہوئے تو سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا۔ اس کے گھر میں ایک ایسا تاریخ ساز معاہدہ ہوا جس کا تذکرہ سب سیرت نگاروں نے کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں قبائل کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس جنگ کو گزرے ابھی صرف 4 مہینے ہوئے تھے کہ یمن کے ایک شہر زبید کا تاجر سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، مگر قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس زبیدی نے اچانک بیت اللہ کے سامنے دہائی دی کہ مکہ شریف کے لوگوں، عاص نے مجھ سے میری بیٹی بھی چھین لی ہے اور میرے مال کی قیمت سے دینے سے بھی انکاری ہے اس نے تو پہلے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، مگر کسی نے بھی عاص بن وائل کی مخالفت کی حامی نہ بھری، بلکہ الٹا زبیدی ہی کو دھمکانے لگے۔ وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے کچھ اشعار پڑے جن میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس کا حق دلایا جائے، پھر عاص بن وائل کو مجبور کیا کہ اس کی بیٹی واپس کرے۔ اس نے کہا، یہ تو میری لونڈی ہے جو میں نے زبیدی سے اس کے مال کے ساتھ خریدی ہے۔ زبیدی بولا، میں بیت اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے جو اس نے اغوا کی ہے۔ شرفائے مکہ نے تحقیق کے بعد اس کا مال اور بیٹی واپس کرائی۔ اس کے بعد عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک تاریخی اجتماع ہوا جس میں عہد کیا گیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مقامی باشندہ ہو یا باہر کا آدمی، اس کی مدد کی جائے گی اور اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا
کہ اس میں فضل نام کے لوگ شریک تھے۔ اس نام کی ایک اور وجہ یہ بتائی گئی کہ اس میں سب باتیں فضل یعنی خوبی پر مشتمل تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں۔ اگر اب بھی مجھے اس قسم کے عہد و پیمان کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور لبیک کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ عدل و انصاف کی ہر امیر و غریب کو فراہمی اسلامی معاشرے کی اولین مقاصد میں شامل ہے۔ تو دوستو، امید ہے سیرت النبی کے اس واقعے سے آپ کی معلومات اور علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ایسے ہی تربیتی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔